اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے خواب کے متعلق کچھ اہم باتیں، کچھ امپورٹنٹ باتیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی کالز لیں گے اور پھر ان کے جوابات شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے۔ آج ہم موضوع لیتے ہیں کہ خواب میں زمین کو دیکھنا۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ خواب میں زمین ہے تو اس کی تعبیرات کئی طریقوں سے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کی لمٹ، زمین کی جو لمٹ ہے وہ آنکھوں سے معلوم ہو رہی ہے کہ زمین دیکھی لیکن ایک لمیٹیشنز ہیں، اس کی حدود ہیں، تو ناظرین اس کی تعبیر خاتون سے دی جائے گی، یعنی اس کا کہیں نہ کہیں اچھی جگہ نکاح ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر وہ انمیرڈ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بہت وسیع زمین دیکھی کہ اس کی حدود معلوم نہ ہو سکیں تو پھر اس کی تعبیر دنیا کے مال سے کی جاتی ہے یا دنیا سے کی جاتی ہے کہ دنیا اس کے ہاتھ آئے گی اور اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب وسعت کے ساتھ زمین وسیع بھی ہے اور اس میں سبزی بھی ہے، یعنی وہ زمین سرسبز و شاداب ہے اور اس میں پیداوار بھی ہو رہی ہے، لیکن پیداوار نامعلوم قسم کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام ہے، دین اسلام پر وہ موجود ہے، قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ زمین اس کے لیے بچھا دی گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی زندگی حفاظت میں، خیر میں گزرے گی۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی ہے تو اس کی تعبیر ناظرین میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اچھی نہیں ہے، اسے اٹھ کر فوراً صدقات خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے اور وہ خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبھی اس نے دیکھا کہ زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی ہے اور وہ بندہ دیکھنے والا دین اسلام سے بہت قریب ہے، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے، تو پھر اس کی تعبیر ولایت سے بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ولایت عطا فرمائی ہے، بشرطے کہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ زمین نے اس سے بات کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی پائے گا، اچھی چیزیں پائے گا، اور ایسی چیزیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ تعجب کریں گے، اور ہر وہ چیز جو بات کرنے کی اہل نہ ہو، جیسے زمین ہے، پہاڑ ہیں، یا اور چیزیں ہیں جو جاندار نہیں ہیں، اور جو جاندار بھی ہیں لیکن بات کرنے کی اہل نہیں ہے انسانوں سے، اگر کسی ایسی چیز کو دیکھا جو بات کرنے کی اہل نہ ہو، اس سے بات کر رہی ہو، تو اس کی تعبیر یہی ہوگی کہ اس کو ایسی چیزیں ملیں گی جس کو دیکھ کر لوگ تعجب کریں گے، کیونکہ جو بات کرنے کا اہل نہ ہو وہ بات کرے تو لوگ تعجب کرتے ہیں نا، زمین بات کرنا شروع کر دے تو لوگ تعجب کریں گے، تو لہٰذا اس کو ایسی چیزیں ملنے کی امید ہے کہ لوگ تعجب کریں گے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ زمین میں غائب ہو گیا ہے لیکن گڑھا نظر نہیں آیا کہ کس گڑھے میں غائب ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا کی طلب میں بہت دور تک چلا جائے گا، دنیا کی طلب میں غرق ہو جائے گا۔ اگر یہ نظر آئے کہ کسی گڑھے میں گر کر غائب ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کوئی ناگوار بات پیش آئے گی، یا اسے فریب دیا جائے گا، یا اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوگا کہ جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ زمین اس کو گردش دے رہی ہے، یعنی وہ چکر میں ہے، زمین پر کھڑا ہے اور زمین چکرا رہی ہے اور وہ بھی چکر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دنیاوی معاملات چکر میں پڑ جائیں گے، اور وہ رزق کی تلاش میں ہو سکتا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جائے یا ایک ملک سے دوسرے ملک جائے۔ جس نے یہ دیکھا کہ وہ بیابان میں ہے اور سیدھا چل رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے،
اس کی تعبیر یہ کہ وہ اپنے دین میں ہدایت کے راستے پر ہے اور اسلام پر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ جنگل میں ٹھیک نہیں چل رہا تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو اسلام میں شک ہے، کہ وہ شک میں مبتلا ہے، اسے اپنا شک دور کرنا چاہیے، اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اور کسی نے یہ دیکھا کہ وہ جنگل میں کھا پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دین و دنیا کی نعمتیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ ہو سکے تو یہ دعا جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اکثر فرمائی اور جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور سے امبر بول رہی۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے امبر۔ جی فرمائیے۔ میری والدہ ہے اور میں ہوں، وہ کمرے میں پری بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک منٹ، یہ خواب کس نے ایک منٹ ذرا، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ ڈرائنگ روم میں پری بیٹھی ہوئی ہے، میری مدر کہہ رہی ہے اس کو دیکھ لو امبر۔ میری بہن ذرا سا ہماری بات سن لیا کرے نا، آپ اپنا سناتی جائیں گی تو ہم کیا سمجھیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب آپ کی والدہ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا۔ میری ہاں یہ بولے، ایک منٹ رک جائیں ذرا، رک جائیں تھوڑا سا مجھے پوچھنے دیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہے؟ جی۔ اب آرام سے، اب آرام سے سکون سے بیان کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ ڈرائنگ روم میں وہ کہہ رہی ہے پری بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جا کے دیکھ لو۔ پری نہیں ہوتی ہے جی جو ہوتی ہے، ہاں۔ میں کہہ رہی ہوں وہ حور ہے، وہ کہہ رہی نہیں ہے، میری والدہ کہہ رہی نہیں ہے حور نہیں ہے، پری ہے۔ اچھا، ہوتی ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے؟ جی دوسرا خواب بیان کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں، نلی گاؤں سے۔ نلی گاؤں سے، جی فرمائیں۔ جی میں نے خواب دیکھا مفتی صاحب جی کہ بہت تیز طوفان ہے اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اور نمازی بھی ہیں مسجد میں۔ جی نمازی بھی ہیں؟ جی اور بہت تیز طوفان ہوتا ہے اور جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ غائب ہو جاتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نابینا ہوں، پچھلے ہفتے کال کی تھی نا سر۔ ٹھیک ہے، اچھا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ ایسا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے۔ بات کرنی ہے مجھے مولانا سے۔ جی کہاں سے؟ میں کراچی۔ اچھا میری بہن ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں، بند کر دیں اس کو۔ ہاں جی آواز کم کر دیا۔ نہیں کم نہ کریں، بند کر دیں اس کو، بند کر دیں جی۔ موٹر کال سے بات کری۔ ہاں جی فرمائیں جی فرمائیں۔ یہ میں بولنا چاہ رہی تھی نا کہ میری بیٹی ہے، اس کا رشتہ آ رہا ہے لیکن ہو رہا نہیں ہے۔ خواب کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ جی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے بس صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں یہ وظائف کا پروگرام نہیں ہے، تو جو وظائف کا پروگرامز آتے ہیں تو اس میں آپ کال کر لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں گجرال سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا نا بیٹا 3 ماہ پہلے فوت ہوا ہے، 25 سال کی عمر کا۔ جی تو وہ مجھے نا 2-3 دن بعد ملا مجھے خواب میں۔ جی وہ میں کمرے میں نا بیڈ کی پیچھے کی طرف کھڑی ہوں۔ کہاں آپ کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟
بیڈ کی پینٹوں کی طرف. بیڈ کی دوسری طرف. جی جی پینٹوں کی دفاع ہوتی ہے جی. تو وہ نا سرانے کی طرف سے گزر رہا ہے میرے سامنے سے. وہ کہاں سے گزر رہا ہے؟ نکل کے آیا جیسے نا وہ جی کمرہ ہو یا ویسے اس طرح سے نا وہ سامنے سے گزر رہا ہے میرے. میں اس کو بول میں کہا بیٹا آپ کے بال وائٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ میں کہ 2 ماہ کے اندر اپنے ٹوپی پہنی تو بال وائٹ ہو گئے ہیں. وہ آگے سے اس نے میری طرف نہ دیکھا نہ وہ کیا بس اتنا کا بولا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا ان 2 ماہ کے اندر ہوا ہے بس. اچھا انتقال کب ہوا ہے؟ تو وہ انتقال آج 3 ماہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یہ وائٹ جو ہوئے تو 2 ماہ کے اندر اندر ہوئے. جی جی جو کچھ بھی 2 ماہ کے اندر کیوں اس کے فوت ہونے کے 2 ماہ پہلے نا میں جیسے وہ حقیقت میں تھا. کیا حقیقت میں تھا؟ جی جی فوت ہونے سے تقریباً 2.25 ماہ یا 2.5 ماہ پہلے لگا یعنی بڑی عید سے تقریباً 2-3 دن چاند بڑی عید کا چاند نظر آنے سے 2-3 دن پہلے حقیقت میں یہ میں بتا رہی ہوں کہ میں اندر کمرے میں لیٹی ہوں میرے ساتھ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے اس کا کچھ ہارٹ کا مسئلہ بھی تھا. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اصل میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے بھی بقرعید سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا؟ چلیں اور پھر ان کی کال لے لیجیے گا. ناظرین و سامعین ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تو بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں کالرز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے؟ محمد زید بول رہا ہوں میاں والی سے سر. محمد زاہد. جی جی محمد زید بول رہا ہوں میاں والی سے سر. جی زاہد صاحب فرمائیں. سر میں ایک صاحب دیکھتا ہوں کہ بہت تنگ سا موڑ ہے اس کے سینٹر پہ گاڑی کھڑی ہے تو اور اوپر اور نیچے بہت تنگ سے رستے ہیں تو وہ راستہ میں نکل آتا ہوں سر. اچھا گاڑی آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ نہیں کسی اور کی ہے. آپ مطلب آپ کس میں پیدل ہیں؟ جی جی نہیں ہم گاڑی پہ ہیں برحال مشکل سے نا ہم تنگ اور جو ہے صحیح ہے. صحیح ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ڈرائیور ہوں سر. میں بس کا ڈرائیور ہیں تو پھر آپ نے یہ پورا خواب یہی تو دیکھا ہے آپ نے. چلیں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ رحیم یارخان سے. جی فرمائیے. میری بہن نے 4 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سبز درخت ہے اور یہ سبز سرخ پیلے اس طرح نا بادل کافی رنگ کے ہیں رنگ برنگے ہیں ان سے ہر رنگ کی روشنائی نکل رہی ہے. مطلب آپ نے یہ دیکھا آپ کی بہن نے یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا سبز درخت ہے جی اور پھر آسمان سے بادل آتے ہیں رنگ برنگے. صحیح ہے یعنی سبز سرخ ٹھیک ہے. کلر کے پھر اس کے بعد جیسے بادل ہے ویسی ہی روشنی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بادل جو ہے درخت کے چاروں طرف گرد نا جیسے طواف کرتے ہیں ویسے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس اتنا ہی دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی اذان ہو رہی تھی. اچھا آپ کی بہن کی ایج کتنی ہے؟ میری بہن شادی شدہ ہے 45 سال اس کی عمر ہے اور صاحب اولاد نہیں ہے. اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ ان کے شوہر محنت مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ایشان بات کر رہا ہوں جیلم سے. ذیشان. ایشان. اچھا ایشان. جی فرمائیے ایشان صاحب. جی میرے 2 خواب ہیں ایک میرا ہے اور ایک میری نانوں کا خواب ہے. جی بولیں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ نا میں سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہا ہوں اور وہ منظر نا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سکون دے رہا ہے مجھے. صحیح ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج کا. اچھا پڑھنے میں کیسے ہیں؟ پڑھنے میں ٹھیک ہوں. میں زیادہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا؟ نہیں دل لگتا نہیں تھوڑا نہیں لگتا. چلیں دوسرا خواب بتائیں. دوسرا خواب میری نانوں کا ہے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے گھر میں نا میرے ماموں آئے ہوئے ہیں تو ایک دم سے نا ان کے قدموں میں ایک چیل آتی ہے اور وہ ان کے قدموں میں آ کے نا مر جاتی ہے. چیل آ کے مر جاتی ہے؟ کن کے قدموں میں؟ ماموں کے؟ نانوں کے قدموں میں آتی ہے اور وہ نا مر جاتی ہے ان کے قدموں میں آ کے. ٹھیک ہے. اچھا ماموں آپ کی نانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ نہیں وہ لاہور سے آتے ہیں. اچھا کوئی مطلب ان کی محبت ہے ماشاءاللہ جس طرح ماں بیٹے میں محبت ہوتی ہے؟ جی بالکل.
ٹھیک ہے، میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں کلر کہاں سے آئیتنور بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کلر کہاں سے۔ کلر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی میرے ابو نے کچھ دن پہلے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ جنگل میں ہے، تو ان کے ساتھ دو لوگ ہیں، ایک تو ان کی اپنی بھتیجی ہے وہ مرحومہ ہے، فوت ہو چکی ہے، اور ایک لڑکا ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ وہ رکشے پہ ہے وہ دونوں، اور ابو بھی ساتھ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ مائی کا دربار ہے، وہاں سے انہوں نے لکڑیاں لی ہیں، خشک لکڑیاں ابو سے لی ہے، اور وہ جا رہے تھے تو وہاں مائی کے دربار میں ایک پتھر پڑا تھا جو پڑی نہیں کہتے ہیں، قبر میں لگتی ہے، وہ لی ہے، اور وہ لے کے وہ لوگ رکشے پہ بیٹھ کے چلے گئے، اور میرے ابو ادھر ہی رہے ہیں ٹھیک ہے۔ دربار کے اندر۔ اچھا آپ کے والد صاحب کی ایج کیا ہے؟ انہوں نے دی ہے کہ یہ لے جاؤ، کس نے دی ہے؟ انہیں دو لوگوں کو، جو وہ مطلب ان کی ایک بھتیجی اور اچھا انہوں نے لکڑی دی ہے، جو ہے لکڑی دی، انہوں نے پتھر دیا ہے۔ لکڑیاں بھی دی ہے اور پتھر بھی دیا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب کام کرتے ہیں عرق کا۔ ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، میں اس کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ وہ مفتی صاحب میں نہیں بتا سکتی کہ میں کدھر سے ہوں، نام بھی نہیں میں بتا سکتی۔ ہاں جی بولیں۔ وہ نا میرے بھائی نے نا کچھ ہفتہ پہلے نا انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو اب نا ان کا نا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے والد صاحب کو نا 24 سال ہو گیا انتقال کیے ہوئے، تو وہ نا ان بیمار کو لے کے آتے ہیں، تو ہم بہنیں نا اپنی گلی سے لے کے آتے ہیں، تو اب ایک بیمار کو لے کر آتے ہیں؟ ہاں والد صاحب کو بیمار کو لے کے آتے ہیں، تو ہمارے نا اپنی ہی گلی سے لے کے آتے ہیں، تو اب ہمارا جو پہلے والا گھر تھا نا وہ جامعہ بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ نا پھر ہمیں والد صاحب نا ہمارے حوالے کرتے ہیں، تو پھر نا ایک دم وہ پیچھے سے دیکھتے ہیں، تو ان کے نا کرتے کے اوپر نا پچھلے گھیرے کے اوپر سوئیاں نہیں یعنی کہ چبھی جاتی ہیں، تو وہ آگے بن جاتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ اس بیمار کے اوپر؟ قمیض پہ، کرتے کے اوپر۔ کس کے کرتے کے اوپر؟ میرے بھائی کے کرتے پہ۔ صحیح ہے۔ تو ان کو نا ایک ہفتہ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو صبح نا اب ان کا نا بائی پاس آپریشن دیا، اور ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور آپریشن کامیاب فرمائے انشاءاللہ۔ اور جتنے بہن بھائی، جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ دعا کریں، سب بیماروں کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے خواب دیکھی ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سوابی سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ اور ایک خوبصورت سی وادی ہوتی ہے، اتنا خوبصورت پہاڑ ہوتا ہے، اور اتنے پیارے بادل ہوتے ہیں نا وائٹ، اور اس کے میدان میں نا وائٹ کلر کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں اتنے خوبصورت، اور ساتھ دوسری طرف نا میرے شوہر کا بھی سب لوگ نا اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ عمرے سے واپس آئے ہیں، وائٹ کپڑے سب نے پہنے ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں نا، اور ہار اس کو پہنا رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی بہت خوش ہوتی ہوں۔ بس پھر میری آنکھ کھل گئی۔ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے ایجے میں ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ جی ایک تو خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے 2 چاند دیکھے ہیں، اور ایک چاند جو ہے وہ آگے ہے، وہ بہت زیادہ روشن ہے اور بہت برائٹ ہے، اور ایک اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے، بٹ اس کے اوپر ایسا ہے کہ ہلکے ہلکے سے جو بادل ہوتے ہیں وہ ہے، تو یہ مگر آگے پیچھے ہی ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری حویلی ہے، وہاں پہ رہتا کوئی نہیں ہے اب، تو مجھے اکثر جو ہے نا وہ جو اس کا ایک خاص طور پہ ایک کمرہ ہے، اور وہ مجھے اکثر وہاں پہ نظر آتا ہے، اور کوئی غیبی آواز سنائی دیتی ہے وہاں سے، اور یہ ہے کہ وہ روشن ہوتا ہے ہر وقت کمرہ، تو یہ مجھے اکثر جو ہے نا ادھر کا آتا ہے، حالانکہ میں وہاں پہ رہتی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بٹ مجھے وہ بار بار انڈیکیٹ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس حویلی میں پہلے کسی وقت آپ رہ چکی ہیں؟ نہیں میں نہیں رہ چکی، میرے فادر وغیرہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ حویلی ہے؟
جی جی ابھی ہے مگر وہ بند ہے اور وہاں پہ ابھی کوئی نہیں رہتا. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ جی جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ابھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ وہ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں گجرات سے بول رہی ہوں. جی بولیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ مرغی ہے جیسے اس کو نا چچڑ ہوتے ہیں نا وہ چمڑے ہوئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ اتنے اس کو چچڑ جی نہ ہوتے وہ جو گاؤں کا ہی ہے ان کو مرغیوں. آپ کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. مرغی ہے اس پر کچھ کیڑے چپکے ہوئے ہیں. ہاں جی وہ چچڑ جو ہوتے ہیں مرغیوں کو ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے آگے بولیں. بلیک وہ ہے موٹے موٹے جیسے چنے کا دانا نہیں ہوتا ہے ویسے موٹے موٹے اتنے ہی ہیں. اتنے اس کے نہ تو پنجے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ خود سے چلا ہی نہیں جا رہا. وہ نظر نہیں آ رہا بس اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے مرغی کی شکل ہے یہ. 1 فٹ کی بلندی تک وہ اوپر نس کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نوک والی جیسا کوئی کیپ ہو اس طرح. وہ ایسا نہ چل رہی ہے. وہ مشرق سے شمال کی طرف جا رہی ہے. آسمان کی طرف جا رہی ہے. بریک ہے وہ مٹی کلر میں ہے. وہ 2 فٹ کی چوڑائی میں اور وہ سیدھے وہ دوسری طرف آ رہے ہیں. وہ مرغی اس طرف جا رہی ہے وہ دوسری ادھر کو آ رہی ہے. اچھا آپ کچھ پریشان ہیں؟ جی ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد جمیل بات کر رہا ہوں دولتالہ سے. کیسے ہیں جناب؟ جی جمیل صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. فرمائیے. میرا خواب یہ ہے کہ میں گوشت کاٹ رہا ہوں جیسے پیشاب ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں گوشت کے نا اور غالباً مرغی کا گوشت ہے. صحیح ہے. اور ایک خواب میں یہ ہے کہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ اس کا کھلا لے لو اور میں آپ کو دیتا ہوں. تو میں جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میرے جیب میں غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا جھجکتا ہوں. آپ کسی سے کیا کہتے ہیں کیا لے لیں؟ جی دوسرا خواب دوبارہ بیان کریں. جی کرنسی نوٹ ہوتے ہیں غیر ملکی میں. جی تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ مجھے اچھا نہیں کیا میں نے اس طرح کا. اور ایک خواب میں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی رقم نہیں اصل میں دوسرا خواب میں نے آپ کا وہ ہوتی نہیں دوسرا خواب جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کیا دیکھا آپ نے؟ ذرا جلدی سے بیان کیجیے. پرانے نوٹ سے جو حکومت پاکستان نے تبدیل کر دیے ہیں. وہ پرانے نوٹ آپ کے پاس ہیں؟ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. عائشہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں ایک پیدا ہوا بچہ دیکھتی ہوں اور ننگا ہوتا ہے وہ اور میں دیکھتی ہوں کہ سب مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ کے بیٹا ہوا ہے. اور ابھی 3 مہینے پہلے میرے بیٹے کا انتقال بھی ہو چکا ہے اور اس سے 1 سال پہلے بھی میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. ایک میرا یہ خواب ہے. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں اور میں گم ہو جاتی ہوں. اور جب میں زیادہ تر یہ خواب دیکھتی ہوں کہ میں گم ہو گئی ہوں لیکن گم ہو کے میں اکیلی ہو جاتی ہوں. اور جب اکیلی ہوتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ صرف سمندر ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت اولاد ہے آپ کی؟ نہیں میرا اولاد نہیں. میرے 4 سال ہو گئے ہیں. ایک میری 3 مہینے کی DNC ہو گئی ہے. 2 میرے بیٹوں کا انتقال ہو گیا. پیدا ہو کے انتقال ہو جاتا ہے. ایک بیٹا جب میرا پیدا ہوا تھا تو 1 دن رہا تھا انتقال ہو گیا. اور جو دوسرا ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین. اور آخری کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد وقت تو نہیں ہے پھر جوابات کی طرف ہم آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہیلو. حضرت اتنا شور ہوگا تو آواز کیسے آئے گی؟ آپ کے یہاں بہت شور ہو رہا ہے. آپ آ رہی آواز؟ جی آواز تو آ رہی ہے. جی فرمائیں کون اور کہاں سے؟ جی میں ضلع قصور سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مرید احمد. مرید احمد. ہاں جی. جی فرمائیں. اچھا مفتی صاحب ایسا ہے کہ مجھے رات کو چاند بہت نظر آتے ہیں. رات کو چاند نظر آتے ہیں؟ پورے روشن ہوتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہے خوش باش ہے ماشاء اللہ. ہاں جی. بس ٹھیک ہے بحث کرتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی. پہلا خواب تھا امبر بہن کا لاہور سے کہ انہوں نے دیکھا یہ اور ان کی والدہ یہ موجود ہیں اور ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرائنگ روم میں پری ہے
اور یہ کہتی ہیں کہ نہیں وہ حور ہے، اور اسی اثنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی معاملے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوں، کہ کوئی ایسی بات کہ جو یہ کچھ کہہ رہی ہوں، ان کی والدہ کچھ کہہ رہی ہوں، تو تب یا کہیں پر بھی آپس میں کہیں باتوں میں یعنی انڈرسٹینڈ نہ کر پا رہے ہوں ایک دوسرے کی بات، اور وہ سمجھ لیں کہ میں صحیح ہوں، آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح ہیں، کبھی کسی کا معاملہ بھی ہو تو ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کروں گا، کسی معاملے میں اگر ایسی سچویشن والدہ کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ آپ کی ہو تو تھوڑا سا بڑوں کی بات ماننے میں حرج نہیں ہوتا، بڑوں کی بات ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے عام طور پر اگر والدین کچھ بات کر دیں تو جوان بچے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو پرانے زمانے کے ہیں، ہم نئے زمانے کے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ان کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ کو اپنی بات صحیح بھی لگ رہی ہے تو بظاہر ماننے میں کوئی کباہت نہیں ہوتی، ان کا دل رکھنے میں بھی کباہت نہیں ہوتی۔ محمد شاکر صاحب نے نلی گاؤں سے پوچھا کہ بہت تیز طوفان ہے، یہ مسجد میں موجود ہیں، نمازی بھی ہیں، اور نمازی غائب ہو جاتے ہیں، یہ مسجد میں ہوتے ہیں۔ بہت تیز طوفان کا ہونا یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانیاں ہیں یا کچھ فکریں ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مسجد میں ہے۔ اوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن یہ مسجد میں ہے، محفوظ ہے، تو ماشاءاللہ آپ نماز کے پابند ہیں، فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں۔ تو یہ فرائض واجبات سنتوں کا پابند ہونا، نمازوں کا پابند ہونا، یہ ہمیں بہت سی فکروں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے ایسے ہی نمازیں بچا لیتی ہیں، یہ عبادات بچا لیتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت پیارا خواب ہے، اور اللہ کریم آپ کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ظاہر ہے کہ وظیفے کا پروگرام نہیں ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی سے کہیں نمازوں کی پابندی کریں، اور فجر عصر اور عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اور میری بہن اپنی بیٹی کے لیے آپ یا جو گھر کے سربراہ ہیں، ان کے والد یا بڑے بھائی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کا بیٹا جو کہ 25 سال کا تھا، ان کا انتقال ہوا، تو یہ دیکھ رہی ہیں کہ بیڈ کی دوسری طرف موجود ہیں، سامنے سے وہ گزر رہا ہے، اور یہ پوچھتی ہیں کہ آپ کے بال جو ہے وہ ہیئر وائٹ کیسے ہو گئے، تو کہتے ہیں 2 مہینے کے اندر ہوئے۔ تھوڑا سا میں اس میں یہ کہوں گا کہ بس ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ان کو ایصال ثواب کریں گی تو انشاءاللہ وہ ثواب بھی انہیں پہنچے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائٹ بال دیکھنا بزرگی کی علامت ہے، کسی مرحوم کو دیکھنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی دعائے مغفرت کی ضرورت، تو میں نے احتیاطاً دعائے مغفرت کے لیے ایصال ثواب کے لیے کہا ہے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ ایک روڈ پر ہے، کالے رنگ کی کار ہے، بہن اور یہ ان کے بھائی اس میں بیٹھ جاتے ہیں، بھائی اتر جاتے ہیں، کار خود بخود چلنے لگتی ہے، روڈ صحیح نہیں ہے، ان سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہی، کوشش بہت کرتی ہیں، اسٹیئرنگ میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کہتی ہیں کہ آپ میری ہیلپ کریں، اور اسی اثنا میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری بہن کوئی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اصل میں سوچتی بہت زیادہ ہے، سوچیں جب لامحدود ہو جائے نا تو پھر وہ فکریں بن جاتی ہیں، پریشانیاں بن جاتی ہیں، پھر خواب بھی اسی حوالے سے دکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو پرسکون فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے، نماز کی پابندی رکھیں، اور کثرت سے درود پاک آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت کرم ہوگا۔ اور دن میں ایک بھی کسی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھ لیں، ولا ختیمہ درود شریف، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پی لیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت سکون مل جائے گا آپ کو۔ حریم نے خانپور سے پوچھا کہ آسمان پر 2 لڑکیاں ہیں، مایوس ہیں، خیال آتا ہے کہ کچھ لوگ سعودی عرب سے آ رہے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ بھائی تمہارا سفر، کوئی کہتا ہے کہ بھائی تمہارا سفر تو ایسا ہے ویسا ہے۔ میں یہاں پر ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ میری بہن جب آپ پریشان ہوں گی، جب آپ سوچیں گی زیادہ اور پریشانی اپنے پر مسلط کر لیں گی تو پھر ایسے خواب آتے ہیں۔ وہ 2 لڑکیاں جو مایوس ہیں، وہ مایوس نہیں بلکہ آپ مایوسی کی طرف جا رہی ہیں، ایسا نہ کریں بالکل۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آپ کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ رشتوں کے معاملات میں تھوڑا سا کوشش کریں، اور باقی آپ بھی نمازوں کی پابندی آپ کرتی ہوں گی،
فجر عصر عشاء کی نماز کے بعد جو یا لطیف یا اللہ میں نے عرض کیا ابھی کچھ دیر پہلے وہ آپ بھی پڑھیں، صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور چلتے پھرتے آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھیں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا یہ کچھ حصہ ہے، اسے پڑھا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ محمد زاہد نے میاں والی سے پوچھا کہ تنگ موڑ ہے، سینٹر میں گاڑی کھڑی ہے، یہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکالتے ہیں۔ میرے بھائی آپ ماشاءاللہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ذرا مشکل ڈرائیونگ کرتے ہیں، تھوڑا سا رسک بھی لیتے ہیں، تو وہ آپ نے منظر جو ہے خواب میں دیکھا، اسے خواب ہمت کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی ایسی جگہ سے گاڑی گزاری ہوگی، کچھ اس طرح ڈرائیو کی ہوگی مشکل، تو آپ نے یہ خواب میں دیکھا، تو بہرحال میں کہوں گا کہ رسک نہ لیا کریں، ڈرائیونگ کریں، احتیاط سے کریں، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے اور آپ کے لیے یہ کام بابرکت فرمائے۔ کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی، بس جو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا ہے تو آپ نے بس وہ سوچا یا وہ ذہن میں تھا تو آپ نے خواب دیکھ لیا۔ رحیم یار خان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا 4 دن پہلے ایک بہت بڑا سبز درخت ہے، آسمان سے رنگ برنگی بادل ہیں، جیسے بادل ہیں ویسی روشنی ہے، اور وہ پھر درخت کے ارد گرد وہ بادل گھوم رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ خواب دیکھا یہ بہت پیارا خواب ہے، اور اگر کوئی وہ وظیفہ کر رہی ہیں یا کوئی دعا مانگ رہی ہیں تو قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اگر مستقبل کے حوالے سے کوئی چیز ذہن میں ہے تو فیوچر بھی اس میں بہت برائٹ دکھائی دے رہا ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا خواب ہے ویسا ہی فرمائے، ان کے لیے مستقبل بھی اچھا فرمائے۔ ایشان صاحب نے جہنم سے پوچھا کہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ رہے اور اچھا لگ رہا ہے، تو میرے بھائی آپ تھوڑا سا نا سوچوں کی دنیا میں تھوڑا رہتے ہیں، پڑھائی پر توجہ دیں۔ یہ فیلڈ جو آپ نے مطلب آپ کے پاس ہے پڑھائی کی، ایجوکیشن کی نا، تو یاد رکھنا کہ یہ وقت ہر وقت نہیں رہتا، یہ وقت گزر جائے گا نا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس وقت جب تک آپ مطلب یہ کہ عملی دنیا میں قدم نہیں رکھتے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، جتنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ابھی سے سوچنا شروع کریں گے تو سوچوں کی دنیا میں رہیں گے، تو تھوڑا سا سوچنا چھوڑیں اور توجہ ادھر مرکوز رکھیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نانی نے ان کے گھر میں مطلب ماموں آئے، نانی نے دیکھا تو نانوں کے قدموں میں نا چیل گر کر جو ہے وہ مر گئی۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ کوئی صدقہ وغیرہ دیں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین جو صدقہ دیا ہے، چاہے وہ غذا کے حوالے سے ہو، مشروب کے حوالے سے ہو، یا لباس کے، کوئی بھی جو غریب کو ضرورت ہو وہ آپ دیں، اور یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما اور سب کی حفاظت فرما۔ کلر کہار سے بہن نے پوچھا کہ ان کے ابو نے دیکھا کہ جنگل میں 2 لوگ ہیں، بتیجی اور ایک لڑکا ہے، دونوں مرحومین ہیں، اور پھر کسی دربار میں جاتے ہیں، وہاں پتھر لکڑیاں پھر ان کو دیتے ہیں، وہ خود رکشے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے لیے انشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے، جو کام کر رہے ہیں اس میں برکت کی طرف اشارہ ہے، کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آئے گی کہ جس کا ان کو فائدہ پہنچے گا۔ بہن نے کہا کہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ والد مرحوم جو ہے وہ ایک بیمار کو لے کر آتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ان کے بھائی کے جو قمیض ہے اس پر سوئیاں چبھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہر وقت اگر ذہن میں خیالات رہتے کسی نے جادو کروا دیا، یہ کروا دیا، پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، علاج کروائیں، اور اگر مطلب جو علاج ہے وہ کرواتے رہیں، اور اگر ایسے خیالات نہیں اور یہ خواب دیکھا تو کچھ بد اثرات کی طرف یا اس طرف اشارہ ہے، تو آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں، فجر اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ فلق اور ناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو بھی بد اثرات اگر ہوں گے تو دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ بہن نے ثوابی سے پوچھا ایک خوبصورت وادی ہے، خوبصورت پہاڑ ہے، خوبصورت بادل ہیں، میدان میں وائٹ کلر کے گھوڑے ہیں، شوہر اور کچھ لوگ جمع ہیں، اور شوہر عمرے سے واپس، ماشاءاللہ یہ آپ کے شوہر کے حوالے سے بہت خوبصورت خواب ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ عمرے کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے، اور جیسے روحانیت میں ترقی ہوتی اس طرف بھی اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی، آپ کے شوہر کو بھی طویل زندگی، صحت، عافیت، ایمان والی عطا فرمائے، اچھے اعمال والی عطا فرمائے۔ لاہور سے میں نے پوچھا کہ 2 چاند ہے، ایک چاند آگے ہے اور زیادہ روشن ہے، ایک چاند پیچھے ہے، تھوڑا سا بادل اس پر ہیں، تو
اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. دیکھیں اس میں دو خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. ایک خوشی تو بہت جلد ہے اور ایک خوشی تھوڑا سا رکاوٹ ہے. تو بہرحال اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ان کے لیے کرم فرمائے اور کوئی بھی اگر پریشانی دور فرمائے اور خوشیاں در خوشیاں عطا فرمائے. حویلی میں کہتے ہیں کہ رہتا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ایک روم نظر آتا ہے اور روشن نظر آتا ہے. دیکھیں عین ممکن ہے کہ وہاں پر کوئی نیک مخلوق رہتی ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یا کسی طرف اشارہ نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ حویلی کو بالکل کسی بھی گھر کو بالکل بند رکھنا نہیں چاہیے, گاہے بگاہے اسے دیکھتے رہنا چاہیے. کوئی نہ کوئی گھر والوں میں سے جائے, اسے کھول کر آئیں اور کچھ نہ کچھ مطلب رہ کر آئیں, یا کچھ نہ کچھ اسے کھول کر کچھ چہل پہل ہو, اس طرح کر کے آئیں. اس طرح بند رکھنا مناسب نہیں ہوتا. بہن نے گجرانوالہ سے پوچھا کہ مرغی ہے, بلیک جو ہے نا اس کے کیڑے چپکے ہوئے ہیں. میری بہن آپ اپنی طرف سے, گھر والوں کی طرف سے صدقہ دیں, اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو بھی پریشانی ہو دور فرمائے. محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے پوچھا کہ گوشت کاٹ رہے ہیں مرغی کا جیسے قصاب ہوتا ہے. میرے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں تھوڑی محنت ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. ضرور محنت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور اجر ہوگا. لاہور سے, اور دوسرا خواب میں آپ کا سمجھ نہیں پایا ہوں, دوبارہ میں جوائن کر لیجیے گا. لاہور سے عائشہ بہن نے پوچھا کہ ایک پیدا ہوا بچہ ہے, بے لباس ہے, اور 3 ماہ قبل ان کے بچے کا انتقال ہوا, کچھ اور بچوں کا بھی انتقال ہوا. بہرحال آپ اصل میں پریشان خیال ہیں, اس لیے یہ خواب آپ نے دیکھا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے. اس کو فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. فیملی کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں, اکیلی ہوتی تو گم ہو جاتی ہیں, یہ آپ کے خیالات ہیں, پریشانیاں ہیں, زیادہ سوچیں نہیں. وقاص نے ملتان سے پوچھا کہ ان کے بھائی نے آباء و اجداد کی قبریں دیکھیں, چاچو کچھ کھود رہے ہیں اسے وسیع کرنے کے لیے. یہ لگتا ہے ایسا ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی آپ کے گھرانے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اچھا کام کر رہا ہے جس سے صاحب قبر کو فائدہ پہنچ رہا ہے. والدہ نے جو دیکھا کہ خوبصورت جانور ہیں, کتے بھی کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ خوشیاں ہیں لیکن کچھ دشمن ہیں جو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اب تک الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو محفوظ و معمون فرمائے. آخری خواب قصور سے مرید احمد صاحب نے پوچھا کہ رات کو چاند نظر آتے ہیں. چاند نظر آنا بیٹی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے, یا بعض اوقات آپ بڑی عمر کے ہیں تو پوتے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے, یا خوشی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین خوشیاں عطا فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام آپ ہر جمعۃ المبارک اور ہفتے کو جو ہے وہ شام کو 7 بجے سے دیکھتے ہیں, اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ہماری ARYQ ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.